بڑے عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی. سبحان اللہ. کبھی دیکھتی کہ نورانی شکل کے کچھ لوگ آئے ہیں اور مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں, اور جب تک آپ شکم مادر میں رہے وہ عجیب و غریب فرحت محسوس کرتی رہی, یعنی سکون محسوس کرتی رہی. آپ کی والدہ معجزہ فرماتی ہیں, جب میں کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو میرے پیٹ میں اس زور کا درد شروع ہو جاتا کہ میں سخت تکلیف محسوس کرنے لگتی تھی, یہاں تک کہ میں سجدہ کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیتی. سبحان اللہ. آپ کی ولادت پاک رجب المرجب شریف کی 13 یا 22 تاریخ مطابق 15 اکتوبر سن 599 عیسوی بروز جمعہ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی. آپ کی ولادت بسعادت کی بشارت. یمن کے زاہدوں میں ایک زاہد تھے جن کا نام مشرم بن وعیب الشیفان تھا. ان کی عمر شریف 190 سال تھی. کتنی؟ 190 سال تھی, اور یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے. ایک دن آپ نے اپنی عبادت کے اوقات میں بارگاہ رب میں مناجات کی, الہ العالمین اے اپنے حبیب مکرم نبی آخر الزمان کے کسی قریبی عزیز سے میری ملاقات کرا دے. آپ نے کیا دعا کی؟ اپنے حبیب مکرم نبی آخر الزمان کے کسی قریبی عزیز سے میری ملاقات کرا دے. مشرم بن عیب شیفان جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ بھی تھے, مستجاب الدعوات تھے, آپ کی دعا قبول ہوئی. انہی دنوں ابو طالب یمن کے سفر پر آئے. جب یمن پہنچے تو یمن کے شرفائے سے ملاقات کی. پھر حضرت مشرم بن وعیب الشیفان کی زیارت کے لیے آئے. حضرت مشرم نے آپ کی بڑی خاطر وہ مدارت کی اور بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا. پھر گفتگو شروع کی. گفتگو سماعت فرمائے. حضرت مشرم آپ کس قوم سے ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ابو طالب فرماتے ہیں میں اہل تہامہ سے ہوں. حضرت مشرم تہامہ میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ ابو طالب مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. حضرت مشرم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو طالب بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہوں. حضرت مشرم الحمدللہ میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی. ابو طالب بنی ہاشم جیسا نام لیا, آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی اور آپ کی زیارت کرا دی. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب سے فرماتے ہیں کہ آپ کی زیارت فرما دی, اور اب آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب میرا نام ابو طالب ہے. حضرت مشرم آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو طالب میرے والد کا نام عبد المطلب ہے. میرے والد کا نام عبد المطلب ہے. میں نے پہلی حضرت مشرم اے ابو طالب میری بات کو غور سے سنو. میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے. حضرت عبد المطلب کے 2 پوتے, توجہ فرمائیں, ان میں سے ایک نبی مرسل ہوگا. ایک نبی مرسل ہوگا. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اس کے باپ کا نام عبداللہ, اور دوسرا ولی کامل ہوگا. اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا. اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا. میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے. حضرت عبد المطلب کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی بشارتیں پہلے کتابوں میں آ چکی ہیں. جب وہ نبی 30 سال کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کو پیدا فرمائے گا. جب نبی 30 سال کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کو پیدا فرمائے گا. اتنا کہنے کے بعد پھر حضرت مشرم نے اس طرح گفتگو شروع کی. حضرت مشرم اے ابو طالب بتاؤ کیا وہ نبی مرسل پیدا ہو چکے ہیں؟ ابو طالب ہاں وہ نبی مرسل پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اس وقت ان کی عمر شریف 29 سال ہے. حضرت مشرم ابو طالب مبارک ہو. ابو طالب مبارک ہو. اس سال اللہ تعالیٰ تمہیں وہ فرزند دل
بن عطا فرمائے گا جو امام متقیاں وہ پیشوائے مومنہ ہوگا۔ اے ابو طالب جب تم مکہ پہنچو تو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی عرض کرنا کہ مشرم اب آپ کے غائبانہ نیاز مندوں میں ہے، اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اور جب تمہارے فرزند دل بند پیدا ہوں تو انہیں میرا سلام شوق عرض کر دینا، اور میری طرف سے انہیں بشارت دینا کہ آپ وصی پیغمبر ہوں گے۔ سبحان اللہ، کہ آپ وصی پیغمبر ہوں گے، اور آپ پر مراتب ولایت کا اختتام ہوگا، مراتب ولایت کا اختتام ہوگا۔ ابو طالب نے حضرت مشرم کی یہ باتیں سن کر کہا کہ اے حضرت مشرم، مجھے اپنی کوئی کرامت دکھائیں کہ جسے دیکھ کر میں تمہیں صاحب تصرف مان سکوں اور تمہاری باتوں کی تصدیق کر سکوں۔ حضرت مشرم نے کہا اے ابو طالب، آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے، مجھے یقین ہے کہ میں دعا کروں گا تو میرا رب اپنے کرم خاص سے میری دعا قبول فرمائے گا۔ ابو طالب نے ادھر ادھر دیکھا تو انار کا ایک سوکھا درخت نظر آیا۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ درخت تر و تازہ ہو کر ابھی پھل دے۔ سبحان اللہ، حضرت مشرم نے دعا کی، انار کا وہ سوکھا درخت اسی وقت سرسبز شاداب ہو گیا اور اس میں پھل آ گئے۔ ابو طالب نے اس میں سے 2 پھل لیے، اور جب ایک انار کو تراشا تو مثل لعل رومانی کے اس میں سے سرخ دانے نکلے۔ سبحان اللہ، ابو طالب نے حضرت مشرم کی یہ کرامت دیکھ کر واپس آ گئے، اور اسی سال حضرت مشرم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ، جس کی تفصیل یہ آپ کی ولادت پاک کعبہ شریف کے اندر امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ شریف کے طواف کے لیے آئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ کے شکم میں پاک میں جلوہ فرما تھے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ شریف کے طواف کے لیے آئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما تھے۔ دوران طواف آپ کی والدہ ماجدہ کو درد ذہن محسوس ہوا، اور طواف کے چوتھے چکر میں آپ کو تکلیف کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ آپ نے دعا کی، پروردگار عالم یہ وقت ولادت میرے لیے آسان فرما دے۔ اچانک کعبہ مکرمہ کی دیوار شق ہوئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ خاندان کے لوگوں نے آپ کو خانہ کعبہ شریف کے اندر بہت تلاش کیا، لیکن آپ نہ ملی۔ وہ لوگ حیران تھے آپ کہاں چلی گئی۔ سب لوگوں نے حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کی چچی صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ لوگ مطمئن رہیں، وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ حکم الہی نہیں ہے کہ راز کو ظاہر کیا جائے، حکم الہی نہیں ہے کہ راز کو ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ 3 دن خانہ کعبہ کے اندر گزارنے کے بعد، سبحان اللہ، چنانچہ 3 دن خانہ کعبہ کے اندر گزارنے کے بعد چوتھے روز حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے خانہ کعبہ شریف سے باہر تشریف لے آئے۔ ابو طالب آگے بڑھے، سبحان اللہ، یہ بھی واقعہ توجہ سے سمجھیں۔ ابو طالب آگے بڑھے اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا، لیکن جب آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو پریشان ہو گئے۔ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو پریشان ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا بچہ ہر طرح سے خیریت سے ہے، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جس سے مجھے کچھ پریشانی ہو رہی ہے۔ جسے ظاہر سی بات ہے، کسی کی بھی اولاد ہو آنکھیں بند ہو اور 3-4 دن ہو رہے ہو تو پریشانی رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
کو فوراً اپنی آغوش پاک میں لیا اور ابو طالب سے فرمایا کہ چچا دیکھیے بچے نے دونوں آنکھیں کھول رکھی، بچے نے دونوں آنکھیں کھول رکھی۔ ابو طالب نے دیکھا تو واقعی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں آنکھیں کھول رکھی تھی اور ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے پاک کو دیکھ رہے، ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہے۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے میری گود میں تھے تو آنکھیں بند رکھی تھی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرا بچہ نابینا تو نہیں ہے، اس خیال سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ غسل دیتے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اس بچے کو غسل دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی ہو کہ یہی بچہ مجھ کو آخری غسل دے۔ غسل دے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کپڑا پہنایا، پھر اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے منہ میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیر تک اللہ کے پیارے حبیب کی زبان مبارک چوستے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس درمیان ٹکٹکی باندھے چہرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوانی کے عالم میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ یہ بتاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن جب میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تو تم نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا کہ حضور میری تمنا تھی، حضور میری تمنا تھی کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو میری نگاہ پہلے آپ کے چہرے پر۔ کیا ولایت! آپ کی پیدائش کا وقت اور جوانی میں آپ سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے آپ کا چہرہ پاک دیکھو اور میں دنیا میں سب سے پہلے آپ کے جمال اقدس کا مشاہدہ کروں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کے نام پاک کا انتخاب ہوا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب سے فرمایا کہ آپ لوگ اس بچے کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جو نام آپ پسند فرمائیں وہ ہمیں پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں، اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں۔ اس پر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بخدا یعنی خدا کی قسم مجھے خانہ کعبہ شریف میں غیبی آواز آئی تھی کہ اس بچے کا نام علی رکھنا ہے، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ الحمدللہ کہ آپ نے وہی نام فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی کہا کہ میں نے دیوار کعبہ سے ایک آواز سنی، وہ یہ کہ فَإِسْمُهُ مِنْ شَافِحٍ عَلِيٍّ عَلِيٌّ اشْتَقَّ مِنَ الْعُلَا، یعنی اس بچے کا نام علی رکھیں کہ علی علا سے مشتق ہے، علی علا سے مشتق ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کے 5 سال کے بعد مکہ شریف میں شدید قحط پڑا اور قریش بڑے سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، اس قحط نے ان پر زیادہ اثر ڈالا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، قحط نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا، چلیے ان کی اولاد کی کفالت کریں اور ان کی بوجھ کو ہلکا کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے پاس آئے اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی اولاد میں جس کو چاہو لے لو۔ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی اولاد میں جس کو چاہو لے لو۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آغوش نبوی میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
آپ کے فضائل و کمالات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عن قریب ان کے لیے رحمان محبت کرے گا۔ اے علی دعا کرو کہ الہی مجھ سے اپنے کرم سے عہد فرما کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی طرح 300 آیت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ حب علی ابن ابی طالب تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادت و ذکر علی عبادہ۔ سبحان اللہ، علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت حسنین وہ حسن و حسین کے والد گرامی ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے بطور بیان نعمت فرمایا کرتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے بطور بیان نعمت کیا فرماتے تھے کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق ہے۔ وضعنی فی حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ولید یضمنی الی صدرہ یمسنی جسمہ ویشمنی علقہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں پالا ہے جب میں بچہ تھا۔ آپ مجھے اپنے سینہ اقدس اور جسم اقدس سے لگاتے اور آپ کے پسینے مبارک سونگنے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ناموں میں ابو تراب بہت پیارا معلوم ہوتا تھا اور اس نام سے آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ مسجد نبوی شریف کی دیوار کے پاس لیٹے ہوئے تھے، پشت مبارک کو مٹی لگ گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی پشت مبارک سے مٹی جھاڑ کر فرمایا اجلس یا ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عطا فرمایا ہوا خطاب آپ کو اپنے ہر نام سے پیارا معلوم ہوتا تھا۔ آپ اپنے اس نام سے سلطان کونین کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق میں مرنے اور مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں